بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ داران ریاست ریپبلک ہوتی ہے۔ یہاں فیصلوں کے لیے اس عمومی اصول کو قبول کیا جاتا ہے کہ صرف وہ اجتماعی چیز جائز ہے جو سٹیزن کے تصرف فی الارض کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کو روسوں نے جنرل ول یا ارادہ عمومی کا نام دیا اور کہا تھا کہ اکثریت کی رائے دہی کو اس جنرل ول کی تردید کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی روسوں نے ارادہ عمومی کو اکثریت کے ارادے سے ممیز اور ممتاز کیا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سٹیزن کی اولویت کے فروغ کے لیے اس اصول کو ہیومن رائٹس یعنی حقوق انسانی سے متعلق وہ دفعات فراہم کرتی ہیں جو ہر ریپبلکن دستور کی پریمبلز یعنی مقدمات میں لازماً شامل کی جاتی ہیں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا ریپبلک کیا ہوتی ہے، اور آج دیکھیں گے انشاءاللہ اب اہم ترین جو سرمایہ دارانہ ریاست کو سمجھنے کا تصور ہے وہ ارادہ عمومی ہے، تو اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑا مشکل تصور ہے، تو کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے اس کو واضح کی جائے اور آسانی سے سمجھایا جائے بغیر اس کے کہ اس کو یعنی مطلب یہ ہے کہ تصور کو ہی مسخ کر دیں۔ تو دیکھیں پچھلی بار ہم نے کیا چیزیں کور کی تھیں، اس کے بعد پھر جو ہے اسی لحاظ سے آگے بڑھیں گے۔ تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ سرمایہ دارانہ ریاست ریپبلک ہوتی ہے۔ ریپبلک ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ ریاست ریپبلک۔ تو یہ ہماری بنیادی مقصد اس سے یہ ہے کہ سمجھیں کہ سرمایہ دارانہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ سرمایہ دارانہ ریاست ریپبلک ہوتی ہے، اور اب یہ پتہ چلائیں کہ ریپبلک کیا ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز جو ہم نے دیکھی پچھلی بار وہ یہ تھی کہ ریپبلک جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے، یعنی اس میں کافی تفصیل ہم نے دیکھی، لیکن یہ اس کا لب لباب ہے، خلاصہ۔ یعنی ریپبلک وہ ریاست ہوتی ہے جو مفاد عامہ کے قیام کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مفاد عامہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کامن گڈ۔ اگر ایک فرد یا گروہ کے مفاد کے لیے کوئی چیز یا انسانوں کے اکثریت کے مفاد کے لیے نہیں، مفاد عامہ کامن گڈ، یہ چیز تو سرمایہ داران ریاست جو ریپبلک ہوتی ہے، اور ریپبلک وہ ریاست ہوتی ہے جو مفاد عامہ کے قیام کے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ مفاد عامہ کیا ہے۔ دو تین باتیں، مفاد عامہ کیا ہے؟ تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مفاد عامہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، رسول پاک کی اطاعت ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہنے میں، لیکن جیسا کہ ہمارے مسلمان منطقی کہتے ہیں کہ لا مشاہدہ فی الاصطلاح، یعنی اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یعنی جب تک یہ پتہ ہو کہ آپ کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اس
وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لفظ کو کس طرح استعمال، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملاً جو الفاظ اور ان کے معنی ہوتے ہیں وہ سیاق اور سباق سے سمجھے جاتے ہیں، اور جو ہمارا سیاق و سباق ہے سرمایہ دارانہ. تو اگر کہیں ہم بھی مفاد عامہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مفاد عامہ کا تصور، یہ کہنے میں کوئی کبات نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ خلط ملط کر دیں گے، کیونکہ جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے، آپ کا سیاق و سباق ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا آپ سرمایہ داری کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور دو، سرمایہ داری کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، اس کی جگہ جو ہے اسلامی نظام اور تہذیب قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ دو مقصد. تو ان مقاصد کے تناظر میں اگر آپ جو ہے ایسی باتیں شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں نہ آپ سرمایہ داری کو حقیقی طور پہ سمجھ سکیں گے، نہ سرمایہ داری و اسلام میں جو فرق ہے وہ سمجھ. کیونکہ دنیا کی کوئی بھی نظام ہو اس میں بہت سی مماثلتیں ہوں گی، اس میں کوئی فرق نہیں. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں مفاد عامہ، تو یہاں مفاد عامہ سے جو ہماری مراد ہے وہ سرمایہ داری کے تناظر میں مفاد عامہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے. اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں ہم ایسی باتیں نہ کریں کہ اسلام بھی مفاد عامہ کو فروغ دیتا ہے. تو آپ وہ کہیں گے پھر جو حقیقت ہوگا، یعنی عمل جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسلام کی آپ سرمایہ کاری کریں گے، کیونکہ جو الفاظ کے معنی جو اصل چلتے ہیں وہ نہیں کہ جو آپ جو معنی دینا چاہیں، بلکہ سیاق و سباق میں، اور جو غالب تہذیب اور ثقافت جن معنوں کو پروان چڑھا رہی وہی معنی چڑھتے ہیں. تو اس لیے اس میں بہت جو ہے خطرناک یہ اپچ ہے. جو لوگ جو ترمیمیت پسند ہیں مسلمان، وہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ ہم بھی حقوق انسانی، بغیر اس کو جاننے کے مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حقوق العباد اور حقوق انسان میں کیا بنیادی فرق ہے وغیرہ. کیونکہ لفظ آپ جو بھی استعمال کریں، معنی اس کے حقیقت میں وہ سمجھے جائیں گے اور سرایت کریں گے جو تہذیب غالب اور نظام غالب اور تعلیم غالب اور تربیت و ثقافت غالب آپ کو سمجھائے گی. اس لیے جب ہم دوسری تہذیبوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جس چیز پہ زور دیتے ہیں وہ فروق ہے، فرق، نہ کہ مماثلتیں. ہم اس کا اعلان نہیں کرتے کہ مماثلیں ہر چیز میں ہو سکتی ہیں. شراب اور جوس میں بھی مماثلت ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہیں گے شراب اور جوس ایک ہی چیز، سمجھے جی؟ کیونکہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سرمایہ داری کی ممیزات، اس کو کیا وہ چیزیں جو اس کو ممیز کرتے ہیں دوسرے نظاموں سے. جب تک وہ نہیں سمجھیں گے آپ سرمایہ داری کا جو اصل جو اس کو فہم ہے وہ نہیں آئے گا. تو یہ تھوڑا سا بحث سے ہٹ گئے، لیکن یہ کہ یہ اہم چیز ہے. ٹھیک ہے جی، تو اپنی بحث پہ دوبارہ پیچھے چلتے ہیں. اب تک ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ سرمایہ داران ریاست جو ہے ریپبلک ہوتی ہے، ریپبلک جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے جو مفاد عامہ پہ قائم ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مفاد عامہ پہلی بات کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور ہم مفاد عامہ کو کیسے متعین کریں گے. اور کون اس کو متعین کرے گا. اور جیسے پچھلی بار کا یہ مطلب مفاد عامہ کا جو تصور ہے وہی ریپبلک کو جو ہے سرمایہ داران ریاست بناتا ہے. تو اس لیے مفاد عامہ کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور مفاد عامہ کو یعنی کامن گڈ کو جس تصور کے ذریعے جو چیز مفاد عامہ کو ہمیں بتاتی ہے مفاد عامہ کیا ہے اور اس کو متعین کرتی ہے، وہ ہے ارادہ عمومی. اور اس پہ ہم نے آج کچھ وقت صرف کرنا. ارادہ عمومی، جنرل ول ہے، ہم نے سنا ہوگا ارادہ عمومی. تو ارادہ عمومی کیا ہے؟ اگر ہم ارادہ عمومی سمجھ جائیں گے تو ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ مفاد عامہ کیا ہے.
کیونکہ ارادہ عمومی ہی ہمیں بتاتا ہے کہ مفاد عامہ کیا ہے، اور ارادہ عمومی ہی مفاد عامہ کو سرمایہ داری سے نتھی کرتا ہے اور ریپبلک کو سرمایہ داری سے نتھی کرتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز، یہ ارادہ عمومی دیکھیں بہت سے یہ نہیں ملتی جلتی ارادہ عمومی، ارادہ انسانی، ارادہ اجتماعی، انفرادی، ارادہ انفرادی فرد، یہ جنرل ویل، ہیومن ویل، سوشل ویل اور گروپ ویل، پرٹیکولر ویل یا انڈیویجول ویل۔ اور اس سب کے پیچھے جو کنٹراسٹ ہے آپ دیکھیے گا اہم ہے، جو ارادہ عمومی ہے، چاہے وہ ارادہ عمومی کو آپ انسانی ارادہ سمجھیں یا انفرادی ارادہ سمجھیں یا اجتماعی ارادہ سمجھیں، اس میں مختلف بحثیں ہیں، مختلف جو سرمایہ داری کے فرقے یا اس کی جو نظریات یا آئیڈیالوجیز ہیں، اس کے مذاہب ہیں، اس میں اس پہ بحث ہے بہت لمبی چوڑی۔ لیکن اصل چیز جو کیونکہ سرمایہ داری غالب ہے تو اب اس کو دوسرے نظاموں سے جو ہے اتنا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس لیے یہ چیز جو ہے اوپر نہیں آتی۔ لیکن جو ارادہ عمومی جو ابھرا، اس کا جو غلبہ ہوا، اور جس ارادے پر اس نے کو ڈسپلیس کیا، یعنی اس کو ڈسپلیس کیا اور ریپلیس کیا، یعنی اس کو بے دخل کیا اور اس کی جگہ لے لی، وہ ارادہ الہی ہی ہے، اور یہ آپ کو ملے گا۔ یعنی جب اس لیے جو ہے ابتدائی جو سرمایہ داران مفکرین ہیں ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے بہت سی وجوہات کے لیے ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس ماحول میں کام کر رہے تھے جہاں ارادہ الہی ابھی غالب تھا، تو اس غلبے کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب روسو لکھ رہا تھا، کانٹ لکھ رہا تھا، تو جو معاشرہ اس کے گرد ابھی بھی عیسائی تھا، اور اس میں ارادہ الہی جو ہے اس کی ایک قوت تھی، اور تو انہوں نے مطلب اس پہ دلائل دیے کیوں ارادہ الہی کی جگہ ارادہ عمومی ہونا چاہیے۔ اس کی مختلف، یعنی اس کی مذہبی جواز بھی پیش کیا، سیکولر جواز بھی، یعنی لوگوں نے کہا ارادہ عمومی ارادہ الہی ہی ہے، جیسے ہمارے ہاں جمہوریت اسلامی جمہوریت والے کہتے ہیں، یعنی عوام کا ارادہ جو ہے اللہ کے ارادے کا اظہار ہے۔ یہی روسو بھی کہتا ہے، کانٹ نے بھی کسی حد تک یہی کہا تھا، وہ مطلب وہ کہتے ہیں ہم مذہب کو رد نہیں کر رہے، اس کی ایک نئی تعبیر کر رہے ہیں، تو ہم صرف عیسائیت کو رد، یعنی عیسائیت کے ایک تصور کو رد کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ارادہ الہی عمومی کا جو کنٹراسٹ ہے، جو اس کا جو تقابل ہے، اور جس چیز کو وہ بے دخل کر رہا ہے وہ ارادہ الہی ہی ہے، اور ارادہ الہی کا جو راسخ العقیدہ تصور ہے، آرتھوڈاکس، غیر راسخ العقیدہ تصور تو جاری رہ سکتا ہے، جیسے مطلب انہوں نے کہا ارادہ عمومی ارادہ الہی ہی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب خدا کو مانے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک، کیونکہ اصل جو قرآنی ہے وہ ارادہ عمومی ہی کی ہے۔ تو یہ مطلب مسلمان انقلابی بھی اس کو یہ نہیں یہ غلطی کرتے ہیں، جیسے مطلب ایران میں یہ مولانا مودودی کے ہاں بھی، یہ پھر مطلب بھی یعنی آج تک یعنی بڑے بڑے علماء بھی جو جمہوریت پہ لکھتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں مغربی تہذیب کو اس لحاظ سے گہری طور پہ۔ یعنی روسو کے نام تو لوگوں نے سنے ہیں، اس کو دہراتے بھی ہیں، لیکن کتنا روسو کو پڑھا اس کو سمجھا، یہ اصل بات ہے۔ یعنی طوطوں کی طرح نام جو ہے، اس لیے یہ مطلب ہم اس میں گہرائی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ اتنا اہم چیز ہے، یہ اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز۔ تو اس سے دو تین چیزیں ابھی جو بحث آج کی ہے اس سے مزید جو ہے واضح ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ مفاد عامہ کو ارادہ عمومی متعین کرتا ہے،
جبکہ ہمارے ہاں جو ہے ارادہ مفاد عامہ کو، مفاد عامہ کیا ہے؟ یہ ارادہ الہی متعین کرتا. تو جس چیز کو ارادہ عمومی جو ہے ارادہ الہی کا متبادل ہے، چاہے اس کو اور ارادہ عمومی کا غلبہ ارادہ عمومی کا غلبہ ارادہ الہی کو بے دخل کیے بغیر لیکن چوتھی بات یہ بھی اہم ہے، کیونکہ ارادہ عمومی کا جن معاشروں میں غلبہ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اس میں ارادہ الہی جو ہے غالب تھا. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب یہ کہ ارادہ الہی ہم نہیں مانتے. تو پہلے زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ عمومی ہی ارادہ الہی ہے. خلق خدا کو کیا کہتے ہیں؟ خلق خدا کو نکارے، خلق خدا کو آواز خدا جانو، یا مطلب ہمارے یہاں بھی ایسی مثالیں ہیں، لیکن ان کا کانٹیکس مختلف ہے. تو ارادہ یہ اس کو کہتے ہیں عیسائی ترمیمیت یا عیسائی اسلامی ترمیم ہے کہ ارادہ عمومی ہی ارادہ الہی. تو ہم بھی ارادہ الہی کو مانتے ہیں، لیکن ارادہ الہی کے جاننے کا ذریعہ قرآن یا انجیل یا تورات نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا ارادہ عمومی ہے، اسلامی جمہوریت یا عیسائی جمہوریت وغیرہ وغیرہ. تو یہ چوتھی چیز. اچھا، اور کوئی پانچویں چیز بھی تھی کہ نہیں؟ اب یہ جو ارادہ ہے، یہی جو ہے ارادہ عمومی جو ہے، یہی جو ہے مفاد عامہ کو، ارادہ عمومی مفاد عامہ کو سرمایہ داری سے نفی کرتا ہے. اور اس کی جو منطق ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا جو کنیکشن ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اور جو کنیکشن فراہم کرتا ہے وہ ارادہ. ارادے کو کہتے ہیں انگریزی میں ول. اور انسانی ارادہ یا انسانی جو ول ہے، اس کا عقلی ارادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا خواہشی ارادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا جذباتی ارادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو انسانی ارادے کی بنیاد ہے وہ خواہش ہی ہے، خواہش ہی ہے. اور عقل جو ہے وہ خواہشات اور جذبات کو ایک جذبات کو اور عقل جو ہے خواہشات اور جذبات کو ایک یعنی آلہ ہے. اس کا عقل جو ہے خواہشات جیسا کہ ہیوم اور دوسرے آلہ ہے، انسٹرومنٹ، جس کی بنیاد پر مختلف خواہشات کو ترتیب دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر میری یہ خواہش ہے تو اس کو کیسے بہتر جاننے کا طریقہ. لیکن عقل جو ہے آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کیا خواہش کریں، سمجھے نا. اس لیے خواہش بہت امپورٹنٹ ہے. خواہش بہت امپورٹنٹ ہے. خواہش اور جو سرمایہ داری بنیادی طور پہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، خواہش کی حکمرانی ہی کا نام ہے. خواہش کی حکمرانی ہی کا نام ہے. اور ارادے کی حکمرانی جو ہے خواہش کی حکمرانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. گو کہ مطلب فلسفیوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں، ارادہ جو ہے ہمیں عقل کی بنیاد پہ ہے، جیسے کہ کانٹ وغیرہ. لیکن یہ غلط بات ہے، جیسے کہ دوسرے فلسفیوں نے ثابت کیا، خاص طور پہ ہیوم اور اس کے جو متبعین ہیں، انہوں نے دکھایا کہ عقل جو ہے ایک
صرف ایک ہمیں ایک آلہ ہے خواہش کا، یعنی اگر ہمیں کوئی خواہش نہیں ہوتا، عقل ہمیں نہیں بتا سکتی کہ کیا خواہش کرنا، عقل ہمیں نہیں بتا خواہش کیا کرنی چاہیے. آپ کی خواہش ہے تو عقل آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ اس خواہش کو کس طرح حاصل کیا جائے، اور اس خواہش میں جو ہے ترتیب بھی عقل جو ہے کام نہیں کر سکتی. اس لیے جو ہے اخلاقیات جو ہے عقل کی بنیاد پر وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اخلاقیات اسی پہ ہے کہ کون سا ارادہ اچھا ہے، کون سا برا ہے، کس کو تابع ہونا چاہیے، کس کو، تو اس کو عقل آپ کو اس کو نہیں بتا سکتی. اور آپ سمجھے بھی کہ عقل بتا رہی ہے تو اصل میں وہی مختلف جو آپ کی خواہشیں ہیں ان میں سے جو انٹینسٹی ہے، انٹینس خواہشات ہیں یا اور تجربہ وغیرہ، وہ اس کی بنیاد پہ آپ فرق کرتے ہیں، تو وہ خواہش سے اوپر اٹھنے کی کوئی چیز نہیں. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، لیکن جو بنیادی چیز ہے ارادہ جو ہے وہ خواہش، ارادے کی قرآنی خواہش ہی کی قرآنی، اور خواہش کی قرآنی جو ہے وہ ہے سرمایہ داری. سرمایہ داری اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سرمایہ داری اس وقت وجود میں آ جاتی ہے جب آپ خواہش کو اپنا خدا بنا دیتے ہیں، تو اور جب پوری تہذیب اس پہ قائم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم سرمایہ دارانہ تہذیب کرتے ہیں، خواہش کو اپنا الہ بنا دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید نے فرمایا. تو یہ قرآن مجید کے اعجاز ہے، یعنی قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں، یعنی سرمایہ داری رسول اکرم کے دور میں تو نہیں تھی، لیکن قرآن مجید میں سرمایہ داری کے بارے میں آیات موجود ہیں. کس طرح؟ یہ وہ متشابہات ہیں جو وقت کے ساتھ زائل ہوتے ہیں. جیسے مطلب اجماع کے بارے میں کوئی دلیل قرآن میں موجود تھی، لیکن صحابہ کے دور میں اور رسول اللہ کے دور میں اس طرف توجہ مبذول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اجماع جو ہے رسول اکرم کے دور میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اجماع کی دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں رسول اکرم کے دور میں، یا تو آپ کی رائے کے حق ساتھ ہوگا اجماع، تو پھر اصل چیز آپ کی رائے ہے نہ کہ اجماع، اور آپ کی رائے کے اگر مخالف اجماع ہوگا تو وہ باطل ہے اجماع. تو اس لیے جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اسی وقت جو ہے اجماع کا جو تشابہ ہے وہ زائل ہوا، اور اس پر جو پردہ پڑا تھا وہ اٹھ گیا، کیونکہ اب جو ہے اجماع کی حیثیت ہو گئی کہ اجماع جو ہے وہ ایک حجت بن گیا. تو پھر حضرت دوسرے علماء نے، لیکن خاص طور پہ حضرت امام شافعی نے پھر آیت کریمہ یتبع غیر سبیل المؤمنین سے اجماع کی دلیل نکالی. تو وہ اجماع کی دلیل وہاں موجود تھی، لیکن یہ کہ اس پر پردہ پڑا ہوا تھا. لیکن جب حالات ابھرے تو اس کے نتیجے میں وہ پردہ جو ہے یہ خفائے نسبی جس کو کہتے ہیں اور تشابہ نسبی وہ اٹھ گیا. اسی طرح قرآن کی بہت سی آیت ہیں جو سرمایہ داری کے بارے میں، جو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ سرمایہ داری کے بارے میں، لیکن جب سرمایہ داری آئی اور آج ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سرمایہ داری کے بارے میں. تو ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو ارادہ ہے، یعنی تم نے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو نہ دیکھا کہ اس نے من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا خدا. یہ انفرادی طور پہ ہے، لیکن جب یہ اجتماعی طور پہ ہوتی ہے تو اسی کو سرمایہ دارانہ تہذیب کہتے ہیں. تو سرمایہ داری کی بنیاد جو ہے خواہش ہے، اور ارادہ جو ہے خواہش کے مجموعی کا نام ہے، خواہش کی مختلف ترتیبات کا نام. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ارادہ عمومی کیا ہے، وہ خواہش کی قرآن ہی ہے. تو ارادہ عمومی کا بنیادی مقصد یہی ہے، دیکھیں گے اس کو تفصیل سے، کہ کس طرح خواہشات کی عموماً خواہشات کی جو پورے کرنے میں یا ان کی تکمیل میں یا ان کی خواہشات کی اردو میں کیا کہتے ہیں، سیٹسفیکشن کو، خواہشات کو، خواہش ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے، خواہشات کو جو ہے پورا کرنا، ان کے لیے عمومی طور پر خواہشات کی قرآنی اور خواہشات کو کیسے عموماً جو ہے زیادہ زیادہ خواہشات پوری ہیں، اور کم سے کم جو ہے خواہشات جو ہیں وہ آپ کی یعنی ان کی تکمیل میں جو ہے
وسائل کی قلت اور دوسری چیزیں قائل ہوں، یہی ارادہ عمومی کا جو ہے ارادہ ہے۔ تو ارادہ عمومی کی حکمرانی کا مطلب ہے سرمایہ کی خواہش کی حکمرانی، اور خواہش کی حکمرانی کا مطلب ہے سرمایہ داری کی حکمرانی۔ تو اس لیے جو ارادہ عمومی جو ہے اسی سے ارادہ عمومی کے ذریعے ہی مفاد عامہ سرمایہ داری سے نفی ہوتا ہے، کیونکہ ارادے کی حکمرانی جو ہے بنیادی طور پہ خواہش کی حکمرانی ہے، اور خواہش کی حکمرانی جو ہے وہ سرمایہ داری کی حکمرانی، کیونکہ خواہش کی تکمیل میں جو ہے خواہش کی عمومی تکمیل میں یعنی کسی خواہش پہ کم سے کم، کوئی بھی خواہش ہو کم سے کم قدغن رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ معاشیات کا بنیادی مفروضہ ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہیں لامحدود ہیں اور وسائل محدود، کس طرح جو ہے ان وسائل کو لامحدود بنایا جائے تاکہ خواہشات پر جو قدغن ہے وہ کم سے کم ہو جائے، تاکہ انسان جو ہے اور انسانیت جو ہے خدا بن جائے۔ کیونکہ خدا بننے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی خواہش پر کوئی قدغن نہیں ہے سوا اس کے جو قدغن آپ خود لگائیں۔ تو یہ ہے جو پورا اس کا کھیل، پورا جو ہے اس کی منطق۔ تو یہ یہاں تک ہم لے آئے ہیں۔ اب اگلی بار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ ارادہ عمومی کو کس طرح جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس کو ارادہ عمومی کو کس طرح جانا جاتا ہے، ارادہ عمومی کی مختلف تعبیرات کیا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اگلی بار انشاءاللہ دیکھیں گے۔